میرے عزیز نوجوان بھائیوں، ہماری گفتگو اس سے پہلے یہاں تک پہنچی تھی کہ سورہ کہف کا دجالی فتنے کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف پڑھے گا اللہ رب العزت اسے دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائیں گے۔ دجال کا فتنہ کیا ہے؟ وہ اتنا بڑا فتنہ کہ جس سے انبیاء نے پناہ مانگی، وہ اتنا بڑا فتنہ جس سے انبیاء نے اپنی امتوں کو ڈرایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز پڑھانے کے بعد صحابہ کو جمع کیا۔ آپ نے صحابہ کو جمع کیا تو فرمایا کہ میں نے جو آپ کو جمع کیا کسی خوشخبری کے لیے نہیں کیا کہ میں تمہیں کوئی خوشخبری سنانا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ کو جو جمع کیا وہ کوئی خوفناک خبر بھی نہیں ہے جس سے میں آپ کو ڈرانا چاہتا ہوں، بلکہ میں نے آج آپ کو اس لیے جمع کیا کہ جو کچھ میں کہہ رہا تھا اس کی تصدیق اور تائید تمیم داری نے کی ہے، جو پہلے عیسائی تھے اور اب مسلمان ہو گئے۔ لہذا وہ کیا بات تھی؟ تو فرمایا کہ تمیم داری نے مجھے بتایا، صحابی رسول ہے، کہ تمیم داری نے مجھے بتایا کہ ہم ایک سفر پہ نکلے، 30 آدمیوں کا قافلہ تھا، چھوٹا سا ہمارا بحری جہاز تھا، اور ہم نے سفر کیا، اور سفر میں راستے میں طوفان آ گیا، اور جب طوفان آیا تو ہم اپنی منزل اور اپنی سمت بھول گئے، اور ہمارا وہ جہاز 1 مہینے تک سمندر میں بھٹکتا رہا، چلتے رہے، کوئی منزل کا کوئی پتہ نہیں۔ تو 1 مہینے کی مسافت میں ہمیں ایک جزیرہ نظر آیا، ہم نے جہاز سے ایک چھوٹی کشتی اتاری اور ہم اس کشتی کے ذریعے سے اس جزیرے میں پہنچے۔ اس جزیرے میں ہمیں ایک عجیب و غریب قسم کا جانور ملا، جس کے جسم پر بال ہی بال تھے، نہ کوئی اس کے آگے کا پتہ تھا نہ پیچھے کا پتہ تھا، ایک عجیب و غریب قسم کی چیز تھی۔ تو جب میں نے اس سے بات کرنا چاہی تو دیکھا وہ بات بھی کرتا ہے، بولتا ہے باقاعدہ۔ تو ہم نے پوچھا تو کون ہے؟ تو کون ہے اور یہاں کیا ہے؟ تو اس نے کہا میرا نام جساسہ ہے۔ اس نے کہا یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا یہاں ایک معبد خانہ ہے، اس معبد خانے میں ایک شخص آپ کا منتظر ہے۔ ہم پریشان ہو گئے، بیابان، ایک صحرا ہے، ایک جزیرہ ہے، اور اس میں کوئی انسان ہونا، ہم نے سوچا کہ کوئی جن ہوگا، کوئی پتہ نہیں کس بستی میں ہم آ گئے۔
تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ تمیم داری نے آگے اس قصے کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے کہا اچھا بتاؤ. وہ کہنے لگا ہمارے ساتھ آؤ. تو ہم اس کے ساتھ گئے تو ایک معبد خانہ، ایک قلعہ نما، ایک عمارت، اس میں ایک قوی ہیکل مضبوط بندہ، وہ زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے، قید ہے، زنجیریں پڑی ہوئی ہیں. تو اس نے پوچھا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو ہم نے کہا ہم عرب ہیں اور اس طرح ہمارا جہاز بھٹک گیا اور ہم یہاں پہ پہنچے. اس نے کہا اچھا میں کچھ سوال کرتا ہوں، تم میرے سوالوں کا جواب دو گے؟ ہم نے کہا ہاں جواب دیں. کہنے لگا اچھا بتاؤ کہ یہ جو بیسان کا نخلستان ہے اس میں پھل آتے ہیں؟ تو ہم نے کہا اس میں تو پھل آ رہے. کہنے لگا ان قریب اس کے پھل ختم ہو جائیں گے. پھر دوسرا سوال اس کا وہ اور عجیب تھا. اس نے کہا کہ بحیرہ طبریہ میں پانی ہے یا خشک ہو چکا ہے؟ تو ہم نے کہا نہیں اس میں پانی ہے. کہنے لگا وہ بھی ان قریب خشک ہو جائے گا. پھر اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ وہ جو زعر کا چشمہ ہے اس چشمے میں پانی جاری ہے یا خشک ہو گیا؟ ہم نے کہا اس کا پانی بہت تیزی کے ساتھ جاری ہے. تو اس نے کہا کہ پھر وہ بھی خشک ہو جائے گا. ہمیں بڑا تعجب. کہنے لگا وہ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں؟ تو ہم نے کہا ہاں وہ آ چکے ہیں. ان کا کیا حال احوال ہے؟ کہا وہ مکہ میں تھے، مکہ سے مدینہ آئے ہیں اور عرب پہ غالب آ رہے ہیں. کہنے لگا عربوں کی بہتری اسی میں ہے کہ ان کی بات کو مان لیں. ہم نے کہا آپ اتنے سوال کر رہے ہو، آپ بتاؤ آپ کون ہو؟ تو اس نے کہا میں دجال ہوں. میرے نکلنے کے یہ نشانیاں ہیں، جب یہ نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو میرا خروج کا وقت ہوگا، مجھے اللہ اجازت دے گا میں نکلوں. اس وقت تک نہیں نکل سکتا، قید ہوں گے. اب یہ جو 3 نشانیاں ہیں، یہ روایت مسلم میں ہے اور صحیح روایت ہے. یہ جو 3 نشانیاں ہیں ان کا اگر بغور جائزہ لیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں نظر آئیں گی. ایک یہ جو بیسان کا باغ ہے یہ پہلے اردن کے پاس تھا اور اسرائیل نے حملہ کر کے تو اردن سے یہ جگہ لے لی. اب یہ اسرائیل میں ہے. بحیرہ طبریہ جو ہے وہ بھی شمال مشرق میں اسرائیل کے قبضے میں. اور یہ جو زعر ہے یہ حضرت لوط علیہ السلام کی چھوٹی بیٹی تھی، ان کا مدفن ہے جہاں پر اس کے قریب ایک چشمہ ہے. تو وہاں سے ایک بڑا چشمہ پھوٹ رہا ہے، بہت کثرت کے ساتھ پانی آ رہا ہے. آج جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ جو نخلستان تھا، وہ جو باغ تھا وہ ختم ہو گیا، اس میں کوئی پھل نہیں ہے. وہ ختم ہو گیا، اس میں کوئی پھل نہیں ہے، کسی پھل نام کی کوئی چیز نہیں.
بحیرہ طبریہ جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ خشک ہو رہا ہے، بہت تیزی کے ساتھ خشک ہو رہا ہے، اور البتہ یہ ہے کہ اس کا پانی میٹھا ہے، تو اس کے لیے بڑے انتظامات کیے جا رہے ہیں، لیکن وہ آہستہ آہستہ تیزی کے ساتھ خشک ہوتا جا رہا ہے۔ اور وہ جو چشمہ ہے زوار کا، اس کی جو پانی کی جو قوت تھی اس میں کمی آ رہی ہے۔ گویا پتہ یہ چلا کہ یہ وہ بظاہر علامتیں ہیں کہ جن کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیا کہ یہ جب پوری ہو جائیں گی تو دجال کا خروج ہو جائے گا۔ اور پھر اس واقعے میں ایک بہت اہم چیز، وہ جانور جس کو جساسہ کہتے ہیں، وہ جاسوسی سے، گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس جگہ پر اس وقت بھی مقید ہے وہاں بھی جاسوسی کا سسٹم اس کے پاس ضرور ہے۔ تو گویا اللہ کے نبی بتانا چاہتے ہیں کہ جو دجال اور اس کا فتنہ ہوگا، اس کی سب سے اہم ترین چیز ڈیٹا انفارمیشن، اہم ترین حصہ، آپ کی زندگی کے کوائف، اس کی طرف سے پوری طرح آگاہی۔ اور آج پوری دنیا میں ایک غیر محسوس انداز میں، بڑے بولے بالے انداز میں، بڑے خیر سگالی والے انداز میں ہمارا ڈیٹا کلیکٹ ہو رہا ہے۔ بے شمار جگہ ہیں، مردم شماری کے تحت سب کا ڈیٹا کلیکٹ ہو رہا ہے۔ آپ کوئی گاڑی رجسٹرڈ کروائیں گے، ڈیٹا کلیکٹ ہو رہا ہے۔ آپ کہیں سفر کریں گے، آپ کا شناختی کارڈ جب چلا گیا تو سارا ڈیٹا اس کے پاس چلا گیا۔ اس طرح آج یہ انفارمیشن ایک جگہ پہ جمع ہو رہی ہے، اور اسی کو آگے بڑھانے کے لیے یہ جو نئی وبا آئی ہے آج کرونا وائرس کے نام پر، یہ بھی اسی دجالی فتنے کا ایک حصہ ہے، یہ اسی کا ایک حصہ ہے۔ اور اس کے لیے عالمی ادارہ صحت، اقوام متحدہ، وہ اس وقت دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں، اور عالمی ادارہ صحت نے جب یہ اعلان کر دیا کہ جو ملک اس کورونا کی وجہ سے متاثر ہوں گے ہم انہیں بہت مالی امداد کریں گے، بس پھر کیا تھا جی، واہ جی واہ، پھر اس قدر مستعدی، اس قدر ایفیشنسی، اس قدر اہتمام شروع ہو گیا کہ جو بندہ بیچارہ ایکسیڈنٹ سے مرتا ہے اس کے لیے بھی لکھتے ہیں کہ کورونا کی وجہ سے فوت ہو گیا، جو ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مرتا ہے اس کے لیے بھی لکھتے ہیں کہ کورونا کی وجہ سے پورے ہو گئے، تاکہ مطلب کیا ہو کہ بندے زیادہ ہوں تو اتنے پیسے زیادہ دیں۔ آج ہم اس ایک فتنے کے اندر، ایک آزمائش کے اندر ہم سارے جکڑے ہوئے ہیں، لہذا آج یہ قطعاً نہیں کہوں گا میں کہ ہمیں احتیاطی تدابیریں نہیں اختیار کرنی ہیں، لیکن ہمیں دشمن کے منصوبے سے واقف ہونا چاہیے۔ مثلا اگر ایک جگہ پر ایٹمی وار ہو جاتا ہے تو اس کے لیے حفاظتی اقدامات ہیں نا، دشمن نے وار تو کر دیا، اب حفاظتی اقدامات ہیں، اگر حفاظتی اقدامات نہیں کرو گے مر جاؤ۔ اسی طرح یہ ایک وار ہے، اس کے جو حفاظتی تقاضے ہیں اگر ان کو پورا نہیں کریں گے تو متاثر ہوں گے،
لیکن اس کے پیچھے جو نظم ہے، جو چیز ہے، وہ کیا ہے؟ وہ دجالی فتنے کے لیے راہ کو ہموار کرنا ہے۔ پہلے دنیا میں نیو ورلڈ آرڈر، اور اب دنیا میں ون ورلڈ آرڈر۔ جو ایس او پیز نیو یارک کے لیے ہیں وہی پلندری شہر کے لیے ہیں۔ اگر وہاں لاک ڈاؤن ہے تو یہاں بھی لاک ڈاؤن ہے۔ وہاں پر اگر آپ نے اتنے فاصلے پہ بیٹھنا، یہاں بھی ایسا ہی۔ پوری دنیا کو ایک نظم پہ لانا، ایک آرڈر پہ لانا، یہ ایک عالمی منصوبہ ہے۔ اس سے بچنا کیسے ہے؟ اس سے بچنا کیسے ہے؟ اس کے لیے بڑے عجائب اور بڑی عجیب چیزیں ذکر کی گئی کہ آج دنیا میں اس قدر ایڈوانس ترقی سب کچھ ہونے کے باوجود یہودیوں نے اپنے ٹل لگا دیے کہ اس جزیرے کا پتہ کریں، نہیں پتہ کر سکتے۔ اور جو مشرق بعید ہے، وہاں پر جو توانائی ہے، جو برمودا تکون جس کو کہتے ہیں، اس کے اندر جو قوت اور انرجی ہے وہ اس قدر ہے کہ اگر اس پر دنیا غالب آ جائے تو آپ کا گھنٹوں کا سفر منٹوں میں ہو جائے گا۔ وہ اتنی بڑی توانائی، اور اسی توانائی کا استعمال دجال کرے گا اپنی سواریوں کے لیے۔ تو اب یہ جو سورہ کریمہ ہے، سورہ کہف، کہ جب ہم یہ پڑھیں اور اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ کرے گا، اس کا کیا تعلق ہے؟ تو سب سے پہلا تعلق جو اس سورہ کریمہ میں ہمیں نظر آتا ہے وہ حضرت مولانا مناظر حسین گیلانی نے اور حضرت ندوی نے ایک کتاب لکھی اس عنوان سے، مارکہ ایمان اور مادیت۔ مارکہ ایمان اور مادیت، کہ جب سے دنیا میں انسان آیا ہے اور اس نے شعور پر قدم رکھنے کی کوشش کی، شعور، تو ایمان اور مادیت کی جنگ چلتی آ رہی ہے۔ نمرود کے پاس مادیت ہے، ابراہیم کے پاس ایمان ہے۔ فرعون کے پاس مادیت ہے، موسیٰ کے پاس ایمان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایمان ہے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ کے پاس مادیت ہے۔ اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب بھی ایمان اور مادیت نے آپس میں ٹکراؤ پیدا کیا اور جب اہل ایمان کے ایمان مضبوط رہے تو اللہ نے اہل ایمان کو فتح عطا کر دی۔ اور یہاں بھی رب بتا رہے ہیں کہ جو دجال کے فتنے سے، اس کی مادیت سے مرعوب نہیں ہوں گے، وہ لوگ مجھ پر ایمان رکھ کر، جب وہ لوگ مجھ پر اعتماد کر کے آگے بڑھیں گے تو دجال اتنی بڑی قوت کے باوجود مٹ جائے گا، ایمان والے جیت جائیں گے۔ ہاں، اتنی بڑی قوت کے باوجود۔ اب ذرا ہم نے امتحان لینا ہے، یہ ایکسرسائز ہوتی ہے ایمان کی اور مادیت کی، کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، ہمارے پاس مادیت کا صورتحال کیا ہے۔ ایک قصہ بیان کر کے اللہ سب سے پہلے اس کا آغاز کرتے ہیں۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. ایک طرف مادیت لے کر مادیت کا طوفان لے کر وقت کا بادشاہ اپنے تمام تر وسائل کے ساتھ کھڑا، اپنے آپ کو معبود بنا بیٹھا، اپنے آپ کو رب بنا بیٹھا. ایسے میں چند نوجوان کھڑے ہو گئے، چند نوجوان کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس کی مادیت پر، اس کے اسباب پر، اس کے پیکیجز پر لعنت بیچتے ہیں. ہمارا تو اللہ ایک ہے، ہماری بگڑی بنانے والا، ہماری مشکل کشائی کرنے والا، ہمارے کل کو سنوارنے والا، ہماری اولادوں کا مستقبل بنانے والا میرا اللہ موجود ہے. انہوں نے نعرہ لگایا اذ قاموا فقالوا ربنا. ہائے ہائے، اس بڑی طاقت کے سامنے کھڑے ہو کر نعرہ لگایا ربنا اللہ. ربنا اللہ کا نعرہ لگا دیا. اور یہ نعرہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے. اللہ یہاں دو باتیں بتا رہے ہیں. ایک یہ بتاتے ہیں کہ دنیا میں جب بھی انقلاب آیا تو نوجوانوں کے ہاتھ سے آیا ہے. بوڑھوں کی عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں، وہ سنورتے 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 ہیں. نوجوان انقلاب کی بنیاد ہوا کرتے ہیں. اور پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو جماعت کھڑی ہے نا، ساری جوانوں کی جماعت. چند ایک معمر لوگ ہیں. اللہ کو وہ جوانی بہت عزیز ہے، بہت پسند ہے. وہ جوانی جو اس کی ربوبیت کا اعلان کر دے، جو ربنا اللہ کا نعرہ لگائے، وہ جوانی اسے بہت محبوب ہے، وہ جوانی اسے بہت عزیز ہے. انشاءاللہ اسی موضوع پر ہم اگلے جمعے کو شروع کریں. یہ چند حضرات ہیں جن کا انتقال